رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسی شفقت اور ایسی محبت فرماتے کہ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، خطبہ منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے تھے، حسنین کریمین چھوٹے شہزادے سرخ دھاری دار لباس پہنے ہوئے آ رہے تھے، لیکن ننھے منھے قدم ڈال رہے تھے، کم سینی کے باعث قدم آہستہ آہستہ جما رہے تھے اور تھوڑا سا لڑ کھڑا رہے تھے، جنبش ہو رہی تھی۔ حبیب پاک کی نظر مبارک جب ان پر پڑی، منبر اقدس سے نیچے تشریف لائے، دونوں شہزادوں کو گود میں لیے، اپنے پاس بٹھائے۔ پہلے جو بیان فرما رہے تھے وہ تو تھا ہی تھا، اب حبیب پاک نے اس میں یہ چیز کو شامل کر لیا، یہ فرماتے ہوئے بے شک اللہ نے سچ فرمایا ہے، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک امتحان ہے۔ اور ارشاد فرمایا، نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم اصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما۔ اے میرے صحابہ، میں نے ان دونوں جگر پاروں کو دیکھا، چل کے آ رہے تھے، آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے اور آہستہ آہستہ قدم جمع جمع کے رکھ رہے تھے، بس مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے اپنے کلام کو منقطع کیا، منبر سے نیچے آ کر ان شہزادوں کو اٹھا لیا اور یہاں لا کر بٹھایا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں شہزادوں کو منبر پر بٹھا کر امت کو تو بتا دیا کہ دیکھو منبر سے کبھی میں نیچے نہیں آیا، پہلی مرتبہ آیا تو ان شہزادوں کو اٹھانے کے لیے آیا، ان شہزادوں کو لینے کے لیے آیا۔ تو سب کی نظریں حضور پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے دیدار اور سب کے کان حبیب پاک کے فرامین کو سننے کے لیے تیار تھے۔ ایسے موقع پر دکھایا اور سنایا تو کیا، درمیان میں ان کے مقام و مرتبے کو دکھایا، ان کی قدر و منزلت کو سنایا۔ اب اسی سے یہ بات ذہن میں آ گئی کہ ارے اتنی محبت حبیب پاک کو ہے۔ اب دیکھنے والوں میں صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی ذی النورین بھی ہے، اور اجلہ عشرہ مبشرہ بھی ہیں، سابقین اولین من المہاجرین والانصار بھی ہے۔ کل صحابہ کرام جو حاضر ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبت ہمارے لیے درس و سبق ہے کہ ان کو تم دنیا کے عام بچوں کے پیرائے میں نہ دیکھو، ان کی محبت کو اسی طریقے سے دیکھو جس طریقے سے ایمان دینے والے نبی دیکھ رہے ہیں، قرآن دینے والے حبیب دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دکھانا تھا، سمجھانا تھا۔ اب میں اس میں کہ نکتے نہیں بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں چند روایات عرض کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے ہر روایت پر اگر جو اس کی باریکیاں ہیں کہتا جاؤں گا تو ایک دو روایت پر ہی گفتگو مکمل ہو جائے گی، صرف آپ کے ذہن میں خاکہ آ جانا چاہیے۔ تو دیکھیے حبیب پاک علیہ السلام نے منبر سے تشریف لا کر خطبے کو موقوف کر کے ان کو اٹھا کر بتا دیا کہ لوگوں ان کو پہچانو، گویا بلفظ دیگر حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں، لوگوں ان شہزادوں کو ذرا پہچان لو، آج انہیں دیکھ لو، ہم دنیا میں نہیں رہیں گے زیادہ عرصہ، ہمارے بعد ایسے ہی دیکھو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی چاہو جیسے ہم چاہ رہے ہیں، ان کی عداوت دل میں آ جائے گی، ان کے تعلق سے تمہارے سلوک میں فرق آ جائے گا، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ تو ہمارے چہیتے ہیں، انہیں کون سا مرتبہ تمہارے عمل سے ملنے والا ہے، یہ تمہارے چاہنے کی وجہ سے اونچے نہیں بنیں گے، تمہارے امام بنانے سے امام نہیں بنیں گے، ان کو تو پروردگار نے بچپن ہی سے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے، اس سے بڑھ کے کیا اعزاز ہو۔ آخری انسان کے لیے چین کا مقام اگر ہے تو جنت ہے، جنت میں مختلف درجات ہے، سب سے اعلیٰ درجہ فردوس اعلیٰ کا ہے۔ اب بتاؤ اگر کسی بھی جنتی کو جنت میں رکھا جائے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ بھی اگر وہ حسن عمل کیا ہوا ہوگا، قرب الہی کو حاصل کیا ہوگا تو کہاں جائے گا؟ فردوس بری میں جائے گا، اور سردار کے اوپر تو نہیں جائے گا، سردار تو اس سے اوپر ہی ہوگا۔ اب بتاؤ جن کو فرمایا جنتی جوانوں کے سردار، تو سردار کی سرداری، سردار کی سیادت اور ان کی عظمت تو بتا دی گئی ہے، اب کون سے اعمال ان کو اونچے مقام پر اور مزید پہنچانے والے ہوں گے۔ جنت کا اعلیٰ درجہ تو مل چکا، سب سے بڑا انعام جنت کی شکل میں ملتا ہے۔ قرآن کی آیات پڑھتے جائیے، ہر نیک عمل کی جزا جنت بتائی گئی ہے، ہر نیک عمل کا انعام جنت قرار دیا گیا ہے۔ تو وہ جنت میں ان کو صرف جانا ہی نہیں ہے، وہاں سردار کی شان کے ساتھ جانا ہے، وہاں سیادت کی شان کے ساتھ جانا ہے۔ تو اب ان کو کس کی محبت سے کیا رتبہ ملنا ہے؟ صرف سمجھانا یہ ہے کہ اپنے سردار کو پہچانو، اگر جس جگہ سردار یہ بنائے گئے وہاں جانا ہو تو سردار کو پہچاننا ضروری ہے، سردار سے پیار کرنا ضروری ہے، سردار کی وفاداری ضروری ہے۔ تمہیں میں دین سکھا رہا ہوں، میں بچوں کی محبت بھی اپنے لیے نہیں تمہاری بھلائی کے لیے سکھا رہا ہوں، ان کے لیے نہیں تمہارے فائدے کے لیے سکھا رہا ہوں۔ لوگوں پہچانو حسن و حسین کون ہے، منبر پر بٹھا کر سب کو بتایا۔ دیکھو حالانکہ حضور علیہ السلام چاہے تو کسی صحابی کو فرما سکتے انہیں اٹھا کے لے آؤ، مگر فرمایا نہیں، اگر حضور کا ارادہ ہوتا تو فرشتے ہی اٹھا کے لا کے پیش کرتے تھے، فرمایا نہیں ہم اتریں گے تاکہ ہمارا اترنا بھی دین سمجھ میں آ جائے، ان کو اٹھانا بھی دین سمجھ میں آئے۔ ان کی طرف جانے والے جا رہے ہیں تو گویا دین کی طرف دین جا رہا ہے۔
شریعت کی طرف شریعت جا رہی ہے، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ جب یہ جائیں گے کسی مقصد کے لیے تو ان کے مقصد کو تم سیاسی تنازع میں نہ دیکھو، نبی کی نبوت والی نگاہوں کے آئینے میں دیکھو۔ حبیب پاک نے ان کے چلنے پر فرمایا اگر ان کا چلنا ایسا ہی عام بچوں کے چلنے کی طرح ہوتا، حبیب چل کے نہ جاتے،